دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ روشن دین ہے تو وہ ہے جو مدینے والے محبوب نے عطا فرمایا۔ یورپ کی گندگی جہاں بھی آئی ہے اس نے گاندھی پھیلایا ہے، اور جدید دنیا کے تقاضے جہاں بھی آئے ہیں انہوں نے وحشت، دہشت اور بدبو ہی پیدا کی ہے۔ وہ جی لڑکا اور لڑکی ذرا ایک دوسرے کو سمجھ لیں شادی سے پہلے، تو آپ نے تو کوئی پردہ ہی قائم نہیں رکھا، یہ تو غیر محرم تھی۔ یہ سمجھنے کے نام پر اور آنے جانے کے نام پر اور ٹیلی فونک رابطے کے نام پر پردے تو سارے پہلے ہی کھل گئے۔ کون سا جدید ماحول آپ نے پیدا کیا ہے؟ مجھے معاف کر دینا اور خیر خواہ سمجھ کے میری بات قبول کر لینا، خدا را منگنی وہی ٹھیک تھی جہاں بیٹا اپنے گھر میں ہوتا تھا اور بیٹی اپنے گھر میں ہوتی تھی۔ میں اپنی ان جاگتی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں تیزی سے وقت بدلا ہے۔ باپ اور ماں چاہ رہے تھے کہ ہمارے گھر کے اندر یہ حشر نہ ہو، لیکن ہم نے یہ حشر ہوتے دیکھا ہے۔ بچے کمانے لگ گئے، کنٹرول کر گئے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے تو ٹی وی میں دیکھا ہے، منگنی کے ٹائم لڑکا انگوٹھی پہناتا ہے اور لڑکی انگوٹھی پہناتی ہے، تو میں تو اس سے ہٹ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میں تو پھر جدید دنیا کا شخص ہی نہ رہا، وہ تو غیر محرم ہے، تو چھو ہی نہیں سکتا، حرام ہے تیرے لیے۔ لیکن ماں باپ کو مجبور کر دیا نئی نسل نے۔ کاش یہ تقاضے سمجھا دیے جاتے، لیکن میرا دین بڑا ہی روشن ہے، میرا دین بڑا ہی واضح ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے نصیحت فرمائی، فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجے تو ممکن ہو تو اسے ایک نظر دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، لڑکا لڑکی کو۔ میرے نبی نے فرمایا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے مجھے پیغام نکاح بھیجا تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گیا تو حضور نے مجھ سے فرمایا کہ تو نے اس عورت کو ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ ایک نظر، وہاں تک رہے جو میرے رسول پاک نے بیان فرمایا ہے، تو نے اسے ایک نظر دیکھ لیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے فرمایا اسے ایک نظر دیکھ لے، کیونکہ یہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے، لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، لیکن یہ پکا سبق ہے نا، اس کو زیادہ یاد کرانا ہے، اپنی مرضی کا ترجمہ نہ کوئی کر لے۔ کتنا؟ اسے شادی سے پہلے دیکھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہمارے علماء نے اگرچہ اسے مستحب کہا، اسے دیکھ لے تاکہ رغبت پیدا ہو، سمجھ میں آئے بات۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا نہیں دیکھ سکتا، اس نے نہیں جانا، یہ شرم کی بات ہے، تو کس نے جانا ہے؟ دیور نے، جیٹھ نے۔ تو حضور نے فرمایا دیور اور جیٹھ تو موت ہیں۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ دیور سے بھی پردہ ہے؟ فرمایا وہ تو موت ہے، سب سے زیادہ تو پردہ ہی اسی سے۔ وہ جی میرا داماد ساتھ جائے گا، میری بیٹی کا شوہر جائے گا تو اس کا تو دیکھنا حرام ہے، جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا دیکھنا شریعت نے حرام کیا ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، یعنی جس کو دیکھنے جانا چاہیے تھا، جس کو اجازت تھی وہ نہیں جا سکتا، اور جس کو منع تھا، یعنی خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، الٹی گنگا ہی بہ رہی ہے۔ جن کو منع تھا وہ دیکھ رہے ہیں، اور جس کو دیکھنا تھا اس کو اجازت ہے۔ تو یہ بھائی آپ نے اپنی مرضی کا دین لیا ہے، یہ رسول اللہ کا دیا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم بالکل الٹے بہ رہے ہیں، داماد ناراض ہو رہا ہے تو بسم اللہ، 100 بسم اللہ ہو جائے، اللہ رسول کے ناراض کر کے اس کو ساتھ لے جائیں، وہ ناراض ہو جائے کوئی حرج نہیں۔ رب رسول نے منع کیا اس کا جانا تو اس کو آپ روکیں، جس کو جانا ہے اسی کو۔ او بھائی میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، دین کے حسن کو اور اس کی پاکیزگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔